गुड इवनिंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज एज विद फरिया अजीज। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ा कदम उठाया है। चीफ जस्टिस ने रजिस्ट्रार के नोट पर आज 2 सूबों में इलेक्शन ना होने पर आज खुद नोटिस ले लिया है। आज खुद नोटिस की समाअत कल 2 बजे होगी। चीफ जस्टिस ने केस की समाअत के लिए 9 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया है। इस बेंच में जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस अत्तर मिनिला और दीगर जजेस शामिल हैं। कल इस हवाले से अहम समाअत होने जा रही है और इम्कान है कि चंद दिन में इस केस का कोई फैसला भी सामने आ जाएगा। थोड़ी देर पहले हमने एतजाज अहसन साहब का तबसरा सुना। उनका ख्याल है कि शायद बहुत जल्द इसको निपटा भी दिया जाए। बदकिस्मती से मुल्क के 2 सूबों में असेंबली की तहलील को 1 माह से जायद का अरसा गुजर गया। सदर आरिफ अलवी 9 अप्रैल को दोनों सूबों में इलेक्शन की तारीख भी दे चुके हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन सदर की दी गई तारीख पर टाल मटोल का मुजाहरा कर रहा है। सदर आरिफ अलवी के इकदाम को गैर आईनी और गैर कानूनी करार देने के लिए इजलास पर इजलास बुलाए जा रहे हैं। आज भी इलेक्शन कमीशन ने अटॉर्नी जनरल और अहम आईनी माहिरीन को तलब किया और मुशावरत का अमल कल भी जारी रखने का फैसला किया। बड़ी देर तक हम एक्सपेक्ट करते रहे कि डिसीजन आएगा। आपने देखा होगा चैनल्स पे खबर चलती रही कि बड़ी जल्दी इलेक्शन कमीशन फैसला सुनाएगा, लेकिन फिर नजर ये आया कि आगे चली गई बात। इलेक्शन कमीशन ने आईनी माहिरीन से तहरीरी राय तलब की, ताहम अटॉर्नी जनरल ने तहरीरी राय देने से माजरत कर ली। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। लेट्स वॉच हिम। 90 दिन का आइन स्टेट करता है ब्लैक एंड व्हाइट। इलेक्शंस 90 दिन के आगे नहीं जा सकते। 90 दिन के बाद ये केयर टेकर नहीं रह सकती। पहले तो शर्म की बात है कि उस बददियानतदार इलेक्शन कमीशन जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, और इंशाल्लाह इसके ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। जिस तरह की 2 केयर टेकर गवर्नमेंट बनाई है, केयर टेकर का मतलब होता है न्यूट्रल केयर टेकर। इस तरह है कि यहाँ शहबाज शरीफ हुकूमत कर रहा है और उधर फजल रहमान हुकूमत कर रहा है पख्तूनख्वा की। एतजाज अहसन साहब हमें ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। एतजाज साहब, ये जो मेरे हाथ में जो पेपर है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें कहा जा रहा है हु हैज द कॉन्स्टिट्यूशनल responsibility and authority for appointing the date for the holding of a general election to a provincial assembly upon its dissolution in the various situations envisaged by and under the constitution. Part B, how and when is this constitutional responsibility to be discharged? And number C, what are the constitutional responsibilities and duties of the federation and the province with regard to the holding of the general election? अगर हम एक आम आदमी के लिए इसको सिंपल करें, क्या बताएगी सुप्रीम कोर्ट हमें कि इलेक्शन होंगे या नहीं? सुप्रीम कोर्ट को अपनी जो है इदराक के मुताबिक मुताले और बहस सुनने के बाद मुताबिक ही बताएगी जो बताएगी। तो मेरे ज़हन में है जो वो बात मैं अर्ज कर देता हूँ, और मैं समझता हूँ बड़ी कड़ी वो शराइत है। ये कि किसने, पहला सवाल कि किसने डेट देनी है, वो अंडर आर्टिकल 105 तो है कि व्हेन द गवर्नर डिसॉल्व्स द असेंबली ही शैल अपॉइंट अ डेट नॉट लेटर देन 90 डेज। इस पे मैं आऊंगा बाद में तीसरे सवाल पे। नॉट लेटर देन 90 डेज फॉर द होल्डिंग ऑफ द। अब ये गवर्नर ने अगर खुद डिसॉल्व किया है, नहीं अगर उसने डिसॉल्व की है चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पे, तो खैबर पख्तूनख्वा में कम से कम गवर्नर को खुद डेट दे देनी चाहिए थी। अब राय जो इन्होंने खड़ा कर दिया है पंजाब में, गवर्नर ने तो डिसॉल्व नहीं की, वो तो डिसोल्यूशन हुई है बाय ऑपरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वो भी एक गलत मुतनाज़ा सी बात है, क्योंकि गवर्नर इज स्टिल द पर्सन हु इज डीम्ड टू हैव डिसॉल्व्ड विद इन दैट 48 डेज। तो गवर्नर ही करेगा। अगर गवर्नर नहीं करना या ये समझते हैं कि नहीं, तो फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद कर सकता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज ऑल पावरफुल इन द अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 218 सब आर्टिकल 3 टू द होल्ड द एंटायर इलेक्शन, एंड अंडर आर्टिकल 220 ऑल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज, नॉट जुडिशियल, ऑल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज, सारी जो इंतजामिया है हर किस्म की, जिसमें है सिविलियन है कोई भी जो है इंतजामिया, वो उसकी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की क्या हुक्म मानने को तैयार है, उसको लाजिम है उनके लिए जब भी कोई जनरल इलेक्शन हो। और जनरल इलेक्शन से मुराद आइन में ही दिए गए शिकों में
یہ نہیں ہے کہ اس پانچوں اسمبلیوں کا اکٹھا ہی ایک دن ہو رہا ہو تو وہ جنرل الیکشن ہے. وہ کہتے ہیں کہ جنرل الیکشن ٹو دی نیشنل اسمبلی اور اینی آف دی پروونشل اسمبلی. جنرل الیکشن ہے جب ساری اسمبلی تحلیل ہو جائے اور اس کے بعد ساری اسمبلی کا اس صوبے میں جنرل الیکشن ہوگا اگر صوبائی اسمبلی کو الیکٹ کرنا ہو. اس میں ڈیٹ اپوائنٹ کرنی گورنر کی لیے لازم ہے. رائٹ. سو ہم نے جو خاص طور پہ ہم نے دیکھا پچھلے کچھ دنوں سے اور الیکشن کمیشن مختلف ریزنز بتا رہا ہے کہ وہ کیوں سمجھتے ہیں کہ الیکشن وہ نہیں کروا سکتے، جس میں ایک تعویل یہ بھی دی گئی کہ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے کہیں سے بھی کوآپریشن نہیں ہے. کل ایک ملٹری کے ٹاپ سورس نے ہمیں یہ بتایا کہ یہ بالکل غلط تاثر ہے، اور یہ تاثر الیکشن کمیشن کی طرف سے آیا ہے. یہ بالکل غلط تاثر ہے کہ ہم کوئی سپورٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. آئین کے مطابق ہم یہ بائنڈنگ ہے، ہمیں جب کہا جائے گا ہم سپورٹ دیں گے. سو اگر اسی طریقے سے اور اداروں نے بھی کہہ دیا. یہ بالکل درست بات ہے، اور میں 2-3 مرتبہ آپ کے چینل پہ کہہ چکا ہوں کہ کوئی الیکشن کوئی کانسٹیٹیوشن سے انحراف نہیں کرے گا، کسی طرح بھی نہیں انحراف ہوگا. جو سمجھتے ہیں کہ کوئی انحراف ہو جائے گا عسکری اداروں کی طرف سے، بالکل نہیں ہوگا. دے ول اوبے دی کانسٹیٹیوشن، اور کانسٹیٹیوشن کے تحت جو ڈیٹ اپوائنٹ ہو گئی اور اس پہ جو ڈیوٹی لگائی جائے گی بائی دی کانسٹیٹیوشنل اتھارٹیز، وہ اس پہ ہی آرمی ول اوبے دی کانسٹیٹیوشن اینڈ اسٹرکٹلی ریمین ود ان دی کانسٹیٹیوشن. اور یہ بالکل غلط امپریشن، میں آئی اگری ود دیٹ، غلط امپریشن دیا گیا ہے اور الیکشن کمیشن کی طرف سے دیا گیا. پھر کہتے ہیں پیسے نہیں ہیں. پیسے ہر قسم کے نکالے جا سکتے ہیں. فنڈ ایوری department, if the election commissioner had by now focused on the election day and the duties, by now he spent 30 days. پہلے دن وہ بلا لیتے جب ڈیزالو ہوئی اسمبلی ساری کمیشن کے 5 ممبرز کو بیچ میں ڈیلیگیٹ کر دیتے فنکشنز. آپ نے الیکشن ڈے کے پریزائڈنگ افسر سارے پورے کرنے ہیں اور دیکھو کس کس محکمے سے آ سکتے ہیں. میک اور گیو آرڈرز کہ یہ محکمہ جو تعلیم کا ہے، یہ محکمہ جو واٹر کا ہے، یہ محکمہ جو صحت کا ہے، ان میں سے کتنے پریزائڈنگ افسر پچھلی دفعہ دیکھو کتنے تھے، کہاں تھے. یہ سارا وہ ایک ممبر اس پہ لگا رہا ہے، دوسرا ممبر سیکیورٹی پہ لگا رہا ہے، تیسرا ممبر شیڈیول بنانے پہ لگا رہا ہے. شیڈیول بنانا بھی ایک کوئی 46 دن کا وہ شیڈیول ہوتا ہے، کتنے دن نامینیشن پیپر، کتنے دن کتنے آبجیکشن، پھر اس کے بعد اپیل تو وہ کرے. اور یہ انہوں نے تک تیار کر لیا ہونا چاہیے تھا. اب تو سپریم ڈے ود ان 2 days کہ آفٹر ہیئرنگ ایوری بڈی جو بھی سنا جانا چاہیے جس کو بھی، اور کہ آپ چیف الیکشن کمشنر صاحب آج جائیں واپس. جو 2 دن ہیں، 2 دن اور 2 راتیں، آپ مل بیٹھ کے سارا شیڈیول بھی کریں تیار، شیڈیول اناؤنس کریں. اس کے بعد آپ کی ڈیوٹی لگائیں محکموں سے، جو آپ کو نفری چاہیے لوگوں کی وہ آپ لیں. وہ دے آر آلریڈی گورنمنٹ سرونٹ، دے آر ناٹ بینگ پیڈ فار دس جاب. کوئی علیحدہ تو بجٹ اس کے لیے نہیں ہونا. بجٹ اس کے لیے ضرور ہونا ہے کہ ان کی سپرویژن میں جو الیکٹورل آفیسر موو کر رہے ہوں گے، ادھر ادھر جا رہے ہوں گے، ان کو ہوگا. سیکیورٹی کے ادارے اپنا بجٹ میں ہی یہ کر سکتے ہیں، اور ہر دفعہ آرمی نے کیا ہے اور رینجر نے کیا ہے گڈ جاب. اب یہ ان کو خراب کرنے کے لیے یہاں تک اتر آئے ہیں، یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے. الیکشن کمشنر تھینک یو سو مچ. اعتزاز احسن صاحب نے ہمیں تفصیلاً اس حوالے سے آگاہ کیا. آئی کم ٹو یو علی زیدی صاحب، کیسے دیکھ رہے ہیں آپ سپریم کورٹ کے سو موٹو کو؟ آپ تو پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ اب صرف عدلیہ کی طرف دیکھ رہے ہیں ہم. دیکھیے فریہ، السلام علیکم. میں اعتزاز صاحب از ون آف دا، مجھے یہ ایکو پلیز ٹھیک کر دیں گے، میرے پاس ایکو بہت آ رہی ہے. آپ بات کیجئے. اعتزاز صاحب is one of the, if not the, then at least one of the leading constitutional experts in this country. اس ملک کے leading constitutional expert ہیں، اور انہوں نے اپنا اوپینین لیگل پوائنٹ آف ویو دے دیا. لیکن ایک کامن آدمی کو بھی یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اگر یہ
फरिया प्लीज ذرا ये आवाज मेरी प्लीज अगर फिर then you have to bear with me, हम आपके पास फिर दोबारा आते हैं. आपने कहा कि एजाज हसन साहब की जो राय है वो बड़ी मुहतरम है. जैसे आवाज ठीक होती है वो कम बैक टू यू. साबिर शाकिर साहब, सुप्रीम कोर्ट, ऑल आइज आर ऑन सुप्रीम कोर्ट. सो अगर एक जो इससे ये भी खबरें गर्दिश हुई कि शायद चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही इस्तीफा दे दें, क्या ऐसा हो सकता है? देखिए, इस वक्त जो नीयत है गवर्नमेंट की और गवर्नमेंट के साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नीयत ये है कि इलेक्शन नहीं करवाने और इलेक्शन को रुकवाने के लिए हर हरबा इस्तेमाल करना है. इसलिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक दूसरे पे फिक्स कर रहे हैं. और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आखिर ये जुर्रत किसने दी है कि वो ना ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने अपीयर हो रहे हैं, ना ही उनकी बात सुन रहे हैं, ना ही सदर ममलिकत जो कि वफाक की अलामत है, सुप्रीम कमांडर हैं, उनके पास जा रहे हैं मुशावरत करने के लिए. भी उनके साथ जो खत आता है उसका भी तस्दीक अमेज अंदाज में जवाब दिया जाता है. तो ये और वफाकी वज़रा का, वफाकी हुकूमत का, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का, गवर्नर पंजाब का, निगरान हुकूमतों का, सबका एक ही नैरेटिव और एक ही नुक्ते पे इत्तेफाक. और चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस गैर आइनी इक़दाम को आगे बढ़ाने में इस वक्त एक टूल का किरदार अदा कर रहा है. ऐसे लग रहा है जो वो बेस कैंप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का सेक्रेटरीट है और वहाँ पे ये सब कुछ हो रहा है. और कोई भी इदारा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जब ये क्वेश्चन किया तो उसमें भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया. अगले दिन एक और मुकदमे में चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुलाया तो वो नहीं आए. उन्होंने कहा जी मेरा बुखार है इसलिए मैं नहीं आ सकता. तो इमाम सदर के साथ सदर ममलिकत के साथ भी यही किया. सदर ममलिकत ने जब खत लिख दिया उस पे भी उन्होंने बजाय इसके कि इलेक्शन शेड्यूल की तरफ, जैसे कि चौधरी एतजाज हसन साहब कह रहे थे कि इलेक्शन शेड्यूल की तरफ जाते, उसका भी कोई जवाब नहीं दिया. लाहौर हाई कोर्ट से ऑर्डर आ गया, उसके भी उन्होंने लकूनाज निकालने की कोशिश की, एम्बेगेटिस से फायदा उठाने की कोशिश की. पिशावर हाई कोर्ट में है, वहां से भी यही फायदा उठाने की कोशिश की, बल्कि उल्टा अपील कर दी. ये सारी चीजें ऐसी हैं और ये सारे के सारे सिस्टम को एक दानिस्ता, मैं तो कहूँगा दानिस्ता और वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में और फिक्सिंग करके, मैच फिक्सिंग करके बंद गली की तरफ धकेला जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा क्राइसिस पैदा हो, ज्यादा से ज्यादा आईनी बहरान हो और इस आईनी बहरान के नतीजे में कोई और ही शक्ल निकल आए. इसी दौरान तवील दौरानिया के निगरान सेटअप की बातें होती हैं, कुछ और बातें चल पड़ती हैं और फिर ये सारी की सारी वजारत खजाना ने कहा जी हम पैसे नहीं देते. ये सारा जो मटेरियल इकट्ठा किया जा रहा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर मटेरियल इकट्ठा कर रहे हैं, वो तो कर रहे हैं कि अदालत में हम जाके अपनी चमड़ी बचा लेंगे, जबकि हकीकत यह है कि अल्टीमेट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की आएगी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर फंसेंगे. और अगर वो रिजाइन कर भी देते हैं, ये भी आपको बता दूं कि अगर वो रिजाइन कर भी देते हैं तो फिर भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो फौरी तौर पे सुप्रीम कोर्ट के किसी भी ऑनरेबल जज को कायम मुकाम चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जिम्मेदारियां सौंप सकते हैं और ये प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं. ये प्रोसेस नहीं रुकना, लेकिन नीयत साफ नहीं है. असल मसला है कि फिर ये भी कहते हैं कि इनका सारे का सारा आज, फिर उससे पहले इनको अंदाजा था. आप ये देखें कि जिस दिन ऑनरेबल जजेस जस्टिस एजाजुल हसन साहब और जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी साहब नोट पुट अप करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इस इशू पे, जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर उनके सामने अपीयर होते हैं कि आप सो मोटो लें, एक ये इक़दाम होने जा रहा है, तो उसी दिन उससे ठीक 2 घंटे के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती है और एक ऐसी ऑडियो जो कि 30 सितंबर 2022 की है, तो बिल्कुल एक और माहौल में जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी साहब के साथ एक वार्डन ने मिसबिहेव किया, उस मौजू की है, उसको ला के टुकड़े जोड़ के वो जाहिर कर दी जाती है. फिर 2 ऑनरेबल जजेस पे, फिर उसके अगले दिन जस्टिस एजाजुल हसन साहब को उसमें शामिल कर लिया जाता है और फिर सुप्रीम कोर्ट पे हमलावर हुआ जाता है. ये सारे का सारा चौधरी एतजाज हसन साहब बहुत अच्छी तरह बता सकते हैं कि सारे का सारा एक्शन रिप्ले करने की कोशिश की जा रही है. जैसे पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में इन्होंने किया था कि चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब को हिट किया गया था, बल्कि गवर्नमेंट तो इन्हीं की थी, लेकिन उस वक्त क्योंकि इनको ख्याल था कि सुप्रीम कोर्ट से ही इनको टफ टाइम मिलेगा तो सुप्रीम कोर्ट पे हमलावर हुए थे. उसी तरीके से जजेस को तकसीम करने की कोशिश की जा रही है, ब्लैकमेल किया जा रहा है, धमकियां दी जा रही हैं.
ये पूरे का पूरा एक प्लान है जिसको एग्जीक्यूट करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। राइट, सो साबिर शाकिर साहब ने अपना ओपिनियन दिया है, लेकिन इसमें एक ये जो अभी बात की है साबिर शाकिर साहब ने, खासतौर पर इतराज के वजह से हुकूमत को इतराज तो है, उन्होंने खुलकर कहा है। अभी थोड़ी देर पहले भी हम देखे थे कि राना सनाउल्लाह साहब एक मीडिया टॉक कर रहे थे और इसमें भी वो यही बात कर रहे थे कि उनको बहरहाल आप कह सकते हैं कि क्वेश्चन वो रेज कर चुके हैं। सो नज़ीर लगाई साहब, 9 मेंबर बेंच है, सो क्या ये इसी वजह से है कि सुप्रीम कोर्ट को भी थोड़ा सा इस बात का इरादा होगा कि ये एक किस्म के सवालिया निशान डाला जा रहा है कुछ जजेस पर? आई थिंक इसमें जो सीनियर मोस्ट जज हैं, शायद उनका नाम नहीं है, जस्टिस काजी फायज ईसा का, मेरा ख्याल है, मैंने अभी तक जी नहीं है, आप ठीक कह रहे हैं। जी मैं वही अर्ज कर रहा हूँ। मसला ये है कि सिस्टम, कॉन्स्टिट्यूशन, एक शख्स का नाम है, उसका नाम है इमरान खान, वो कॉन्स्टिट्यूशन बन गए हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट बन गए हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट के इंस्टीट्यूशन बन गए हैं। उन्होंने पहले दिन आइन को एब्रोगेट किया 9 अप्रैल को, जब वोटिंग हो रही थी तो वो पढ़ा गया। वोटिंग जो कहा गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, वोटिंग नहीं हुई बल्कि आर्टिकल 5 पढ़ा गया और कहा कि जी आर्टिकल 5 ये कहता है कि आइन को बचाया जाए, और डिप्टी स्पीकर ने कहा कि जी ठीक कह रहे हैं आप, आइन को बचाना चाहिए। आर्टिकल 6 का इतलाक होता है और कहा जाता है कि हम इस जो तहरीक अदम एतमाद है इसको मुस्तरद करते हैं। फिर थोड़े अगले लम्हे में जो है वो जाकर बाकायदा असम्बलियां तोड़ने का ऐलान कर दिया जाता है, जिसको बाद में जाकर सेटिसाइड किया जाता है और फिर दोबारा इलेक्शन कराया जाता है। और यहाँ पर जो आर्टिकल 6 लगना चाहिए था, इन 3 शख्सियात पर नहीं लगाया गया था। फिर उसके बाद और ज्यादा आगे बढ़कर उस वक्त जब पंजाब असम्बली का मामला आया तो 20 अरकान की सीटें भी चली गई और उनके वोट भी शुमार नहीं हुए। हम कहते हैं कि आइन को उसकी रूह के मुताबिक अमल होना चाहिए, लेकिन आइन पर एक आदमी, एक शख्स, एक फर्द, एक पार्टी, एक जमात अगर एब्रोगेट करे, अगर सबट कर दे, अगर उसका वाइंस में डाल दे, अगर उस पर अमल दरामद रोक दे, अगर आइन की किसी शिक को बिल्कुल बेमकसद करके रख दे, तो कोई बात नहीं है, हम दे देंगे उनको। ये आप बड़े नज़ीर साहब, जिस वक्त अगर आइन कह रहा है कि 90 दिन में इलेक्शन करवाना है और ना करवाए जाएं तो फिर आइन एब्रोगेट होगा? मेरा ख्याल है कि आप इस बारे में सोचें, जब नए इलेक्शन होने हैं 5 साल की मुद्दत के लिए, तो उसके लिए एक चीज मैंडेटरी है, ये भी मैंडेटरी है कि इलेक्शन होने चाहिए 90 डेज में, मगर ये भी मैंडेटरी है कि जनाब आपके इलेक्शन की फहरिस्तें नई बने, नई डिमार्केशन हो, नई हल्का बंदी हो, ये भी उसके तहत लाजमी है। आपने हल्का बंदियां कर ली हैं तो ठीक है, चले जाइए। आपने अगर नए सिरे से वोटर लिस्टें बना ली हैं तो चले जाइए। अगर ये पिछली वोटर लिस्टों पर हो रहे हैं इलेक्शन, तो फिर ये आइन के सामने एक सवाल खड़ा होगा कि क्या किया जाए इस शिक का, कि जनरल इलेक्शन अगर होने जा रहे हैं और इनको जनरल इलेक्शन कहा जा रहा है। अच्छा, जहां तक है चौधरी एजाज हसन साहब की बात, तो चौधरी एजाज साहब आइन के माहिर हैं, आइन साजी में इनका कोई काम नहीं था, ये सूबाई वजीर थे, और सूबाई वजीर उस वक्त जब भुट्टो साहब बहरान में आए थे तो ये छोड़कर असगर खान की पार्टी में चले गए थे। जब बीबी बहरान में थी तो उनको साथ छोड़कर चले गए थे। और जब अभी हमारे साथ नहीं है तो आई थिंक उनके ऊपर उन्होंने अपनी राय दे दी। नहीं बात कर जी जी, मैं आपके पास वापस आती हूँ क्योंकि फिर ब्रेक पे जाना है। अली जहरी साहब को पहले मेरी आवाज नहीं आई थी, वो बात मुकम्मल कर लें। अली जहरी साहब, ऑल आइज ऑन सुप्रीम कोर्ट, आप लोग अब मुतमईन है? फरिया, देखिए इशू क्या है। इशू ये है कि बड़े अभी जिस तरह ये नैरेटिव लगाली साहब ने कोशिश की है बनाने की, असल में इनका नैरेटिव अवाम में और कानूनदान में, कानून साजों में, और कहीं भी ये नैरेटिव बिक नहीं रहा। उसकी वजह क्या है? अब एतजाज एहसन जैसा वकील अगर आके टीवी के ऊपर क्लियरली आपको बता दे कि कानून क्या है, आप किसी को भी ले आए वो आपको क्लैरिटी से बता दें कि असल इशू क्या है, तो वो फिर लगारी साहब के नैरेटिव से बिल्कुल बरक्स होगा। देखिए, मैंने इसलिए आपसे जब शुरू में बात कर रहा था, मैं जब आवाज़ डिस्टर्ब हुई थी, मैंने कहा था कि बिल्कुल सादा अल्फाज में, आसान लोगों की आसान अल्फाज में आम आवाम को समझाने के लिए, जब असम्बलियाँ तहलील होती हैं 90 दिन में इलेक्शन हो जाना चाहिए। असम्बलियाँ तहलील हो के 90 दिन होने लगे, इलेक्शन नहीं हुआ। अब आपको मैं एक और बात बताता हूँ,
ہمیں جو ہم نے نیشنل اسمبلی سے استعفیٰ دیا وہ استعفیٰ ایکسیپٹ ہوا 17 جنوری 2023 کو. کچھ 4-5 مہینے پہلے خط آیا کہ آپ کا استعفیٰ ایکسیپٹ نہیں ہوا ہے, آپ اسمبلی میں آ کے اسپیکر کے سامنے جب تک نہیں بولیں گے تو استعفیٰ ایکسیپٹ نہیں ہوگا. اچھا ہم تو گئے کوئی نہیں, لیکن جب انہوں نے 17 جنوری کو استعفیٰ ہمارے ایکسیپٹ کیے, اس پہ لکھا کہ استعفیٰ آپ کا ایکسیپٹ ہوا ہے 9 اپریل یا 11 اپریل کو, جس تاریخ کو آپ نے دیا تھا معذرت اس تاریخ سے. تو پھر آئین کدھر گیا, کیونکہ آئین کہتا ہے کہ جی 45 دن سے زیادہ کوئی حلقہ اپنے الیکشن اپنے نیشنل اسمبلی کے ریپرزنٹیشن کے بغیر رہ نہیں سکتا. دیکھیں نا, اس حکومت نے ایک چیز بھی آئین کے مطابق نہیں کی ہے. اگر سارے لوپ ہولز کے مطابق یہ کر رہے ہیں, اگر پرویز خٹک صاحب 6 منٹ اور کھینچ لیتے 12 بج جاتے تو وہ تو ویسے ہی فارغ ہو گیا تھا ان کا ووٹ آف نو کانفیڈنس, کیونکہ اس کے لیے 7 دن کا ٹائم ہوتا ہے. وہ تو انہوں نے کہا کہ جی میں نہیں کر سکتا, اور انہوں نے دعوت دے دی ان کو کرنے کے لیے. یہ جو اسپیکر نیشنل اسمبلی کی بات کر رہے ہیں, صادق بیٹھ گئے, اس اس رات کو اسمبلی چلتی رہی, اسمبلی ختم, وہ بیٹھ کے اسمبلی چلا رہے تھے, آپس میں کھیل رہے تھے. وہ کون سی آئین تھی؟ سو میرا کہنے کا مقصد ہے, دیکھیں تھوڑا سا اگر سب عمران خان کے کہنے پہ ہو رہا ہے, جن کی خود گولیاں لگ گئی, جو اریسٹ ہونے کے لیے جا رہے ہیں, یعنی کہ وہ بیٹھا ہوا ہے دبئی میں ایک آدمی جس کے اوپر قتل کا مقدمہ ہے, اس کی بیل ہوتی ہے, وہ آتا ہے یہاں پہ عمران خان کے اور ہماری حکومت کے خلاف ووٹ دے کے واپس چلا جاتا ہے. اور ہمیں بیلوں کے لیے ہمارے اوپر ATC جھوٹی FIR کٹ رہی ہیں, ہم تھانوں میں جا رہے ہیں, جج کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں, ہم تو FIR ATC کی دہشت گردی کی. بیسکلی رائٹ ناؤ فریہ ادریس یو ہیو ٹیکن اے ٹیررسٹ آن یور شو. میرے پہ 3 ATC کی FIR کٹی ہوئی ہیں, کیوں کہتے ہیں 70 لگا ہوا ہے, اور ATC کورٹ میں جانا پڑتا ہے. وہاں کہا گیا آئین, اس ملک میں کھلے عام قتل و غارت ہو جائے, آئین کوئی پتہ ہی کوئی نہیں ہے. آئین صرف نظر آتا ہے اور اس کی شکیں نظر آتی ہیں جب عمران خان کو نیچے کرنا ہوتا ہے. معیشت کی بات کرو, لوگوں کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیں, آئین کا نام تو لیں گے نا سر, آئین کے اوپر تو 10 دن آئین کے تھرو تو لٹمس ٹیسٹ ہے کہ کانسٹیٹیوشن کیا کہتا ہے, ایکشن کیا ہے, کسی بھی جماعت کا ہو. اگر سپریم کورٹ نے کل یہ فیصلہ فائنلی سپریم کورٹ نے سو موٹو لیا اور 9 ممبر بینچ بنایا ہے, اب یہ کیا 9 کے 9 جج کے اوپر آپ, یعنی کہ 9 کے 9 جج, ہم سپریم کورٹ کی ہر فیصلے کو, ہمارے چاہے حق میں آئے چاہے ہمارے خلاف آئے, ہم نے ہمیشہ سپریم کورٹ کے ہر فیصلے کو سرگم کر کے تسلیم کیا ہے. مجھے جیل بھراؤ تحریک پہ اتھارٹی کوئی لیگل ہے نہیں. ٹھیک, مجھے جیل بھراؤ تحریک پہ بھی بات کرنی ہے, آپ بات مکمل کریں. سو therefore سپریم کورٹ کا بڑا اچھا فیصلہ تھا. سپریم کورٹ کو دیکھنا چاہیے, وہ آئین کے رکھوالے ہیں. سپریم کورٹ کو جو بھی فیصلہ آئے گا وہ سارے, یعنی کہ علی زیدی سے زیادہ اور آپ سے بھی زیادہ اور لغاری صاحب سے بھی زیادہ میرے خیال میں آئین کے ماہرین سپریم کورٹ میں بیٹھے ہیں, جو وہ فیصلہ دیں گے. شاکر بھائی, یہ بارڈر لائن ہے, شاکر بھائی کافی کتابیں کانسٹیٹیوشن کی ہر وقت پڑھتے رہتے ہیں, اس لیے میں نے ان کا نام جان کے لے لیا. جب بھی میں جاتا تھا وہ کانسٹیٹیوشن کی کتاب ان کے پاس ہمیشہ ہوتی تھی, اس لیے میں وہ کافی قانون مجھ سے بہتر جانتے ہیں, حالانکہ ہم قانون دان میں رہا ہوں. لیکن تو ان سے پوچھ لیتے ہیں, بریک پہ جانے سے پہلے پوچھ لیتے ہیں. ایک تو صابر شاہ کے صاحب, کیونکہ ابھی اچھا ہم بریک کے بعد آتے ہیں صابر شاہ کے صاحب کی طرف, لیکن ابھی جیسے کہا جاتا ہے کہ بڑا وقت ہے, جب پاکستان میں ہر لمحہ قیمتی ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپشنز کیا ہیں حکومت کے پاس؟ رائٹ آفٹر بریک. اینڈ ویلکم بیک. کچھ اور اہم معاملات ہوئے, خاص طور پہ جیل بھرو تحریک کا آج آغاز ہو گیا. خان صاحب نے جو کہا تھا اس میں ہم نے نتیجہ یہ دیکھا کہ لوگ باہر نکلے, گرفتاری کے لیے انہوں نے پیش کیا. اگرچہ حکومت ہی کہی تھی, رانا ثناء اللہ صاحب ابھی آئے, انہوں نے کہا کہ زیادہ تعداد میں لوگ نہیں تھے. ہمارے رپورٹرز بتائے تھے کہ سبسٹینشل تعداد میں لوگ جمع ہو گئے تھے. شاہ محمود قریشی, اسد عمر سمیت سینئر لیڈرشپ نے گرفتاریاں بھی تھیں. سو ایک طرف اس قسم کے ویژولز آئے تھے. مریم اورنگزیب صاحبہ ایک سٹیٹمنٹ دی, وہ بھی انٹرسٹنگ ہے. انہوں نے کہا کہ خود جو ہے سابق وزیر اعظم اپنی ضمانت کرا رہے ہیں, لیکن لوگوں کو انہوں نے آگے پیش کیا ہے جیل بھیجنے کے لیے. بہرحال لوگ جیل چلے گئے. ساتھ ہی ساتھ آج IRIS کا سروے آیا ہے جس میں 61% پاکستانی فوراً الیکشن چاہتے ہیں, جبکہ 37% قومی حکومت یا اتحادی حکومت چاہتے ہیں. یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے. تو صابر شاہ کے صاحب, اس وقت جو ماحول بن رہا ہے اس کا پریشر ہوگا عدلیہ کے اوپر؟ اچھا فریہ, ایک تو میں تھوڑی سی گفتگو کروں گا ذرا پیچھے جو موضوع ڈسکس ہوا. نذیر لغاری صاحب ہمارے بہت ہی محترم ہیں, سینئر ہیں,
تو ایک تو میں یہ بتا دوں کہ یہ جو مردم شماری کی بات کر رہے تھے کہ پہلے مردم شماری ہونی چاہیے، یہ وہی نیریٹو ہے جو کہ اس وقت پی ڈی ایم گورنمنٹ لے رہی ہے یا نون لیگ لے رہی ہے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی اس میں شامل ہے۔ تو میں تھوڑا سا تاریخ، 85 میں الیکشن ہوئے، 88 میں اسمبلی توڑ دی گئی، اور صرف 2.5 سال بعد الیکشن ہوئے۔ تو کیا اس وقت مردم شماری اور نئی حلقہ بندیاں کی گئی تھیں؟ اور اس کے بعد 88 میں اسمبلی توڑی گئی، 90 میں الیکشن ہوئے، تو کیا اس وقت الیکشن سے پہلے مردم شماری اور نئی حلقہ بندیاں کی گئی تھیں؟ 90 کے بعد پھر 93 میں الیکشن ہوئے، کیا اس وقت مردم شماری، نئی مردم شماری اور نئی حلقہ بندیاں کی گئی تھیں؟ اس کے بعد 97 میں الیکشن ہوتے ہیں، اور اس وقت کیا مردم شماری اور نئی حلقہ بندیاں کی گئی تھیں؟ تو اس لیے یہ بہت ہی کمزور ایک دلیل ہے کہ جس کی بنیاد پہ یہ ایک لیم ایکسکیوزز کیے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ کہا جا رہا ہے۔ تو 90 ڈیز میں الیکشن، آرٹیکل میں آج سپریم کورٹ نے بھی جو سو موٹو نوٹس لیا ہے اس میں انہوں نے خاص طور پہ مینشن کیا ہے کہ لفظ شیل ہے، کہ شیل یعنی کہ لازمی آئینی تقاضا ہے کہ 90 دن سے پہلے انتخابات ہونے ہیں، اور اگر 90 دن سے پہلے انتخابات نہیں ہوتے تو اس کا مطلب ہے ملک 90 دن کے بعد اس کا مطلب بے آئین ہے، اور 2 صوبوں میں آئین کی کوئی نہیں ہے، پاسداری نہیں ہے، آئین کی بالادستی نہیں ہے، اور نگراں حکومتیں غیر آئینی قرار پائیں گی۔ اس کے بعد پھر مارشل لا ہے نا، اس کے علاوہ تو کوئی نہیں ہے۔ صاحب کہتے ہیں آرٹیکل 6 ہے اس کے بعد، آرٹیکل 6 جی، اس سے پہلے لغاری صاحب نے کہا کہ سہولت کاری، تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس پوری آئینی طاقت ہے، اور اس رات جب رات 12 بجے عدالتیں کھلیں تو اس دن تنقید بھی کی گئی، لیکن آپ بھی موجود تھیں وزیر اعظم ہاؤس میں اور میں بھی تھا، تو اس وقت بھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنا آئینی اختیار استعمال کیا، سو موٹو 12 بجے رات کو نوٹس لیا، اور اس غیر آئینی جو کہ سپریم کورٹ نے سمجھا کہ اس وقت آئین پامال ہو رہا ہے، سو موٹو نوٹس لے کے پرائم منسٹر آف پاکستان کو اور صدر مملکت پاکستان کو کوئی بھی حکم صادر کرنے سے روک دیا تھا۔ اس آرڈر میں وہ پورا آرڈر پڑھے اس رات کا، تو انہوں نے کہا تھا کہ پرائم منسٹر آف پاکستان اور صدر مملکت آف پاکستان کوئی حکم پاس نہیں کر سکتے، اور وہ حکم اس وقت تک اپلیکیبل نہیں ہوگا جب تک مشروط ہوگا سپریم کورٹ کے فیصلے۔ اگر اجازت ہے اس پہ ہم رائے لے لیتے ہیں لغائی صاحب سے، اگر اجازت ہے۔ لغائی صاحب یہ بڑی اہم اگزامپلز دی ہیں صاحب شاکر صاحب نے، یو ٹیک۔ دیکھیں، آئین جو ہے وہ سب سے مقدم ہے، کوئی بھی اس سے انحراف نہیں کر سکتا ہے، اور کوئی بھی اس کو لیوریج نہیں دے سکتا ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ ضرورت پیش آ گئی ہے لہٰذا ہم آئین کے اندر تبدیلی کر رہے ہیں، اس کی تنسیخ کر رہے ہیں یا اسے ختم کر رہے ہیں، یا پھر ہم آئین ایک شخص کو یہ حق دے رہے ہیں کہ وہ آئین کے اندر بیٹھ کر ترامیم کرے، اور اس کو کہیں گے کہ وہ کسی سے بھی مشاورت کیے بغیر آگے، اور ان کسی نے نہیں خیال کیا آئین کا، اور اگر کہیں آئین کی پاسداری نہیں کی گئی ہے تو اس کا ذمہ دار کسی فرد کو، کسی شخص کو، کسی تجزیہ کار کو، کسی کو نہیں کیا جا سکتا ہے، اور اگر ایک غلط کام ہوا ہے تو اس کو ہم کسی طور پر بھی جسٹیفائی نہیں کہیں گے۔ اگر آئین آپ کا یہ کہتا ہے کہ اگر یہ اسمبلیاں توڑی جاتی فوراً بعد الیکشن کے 1 سال بعد، 2 سال بعد، 3 سال بعد، یہ آخری سال میں توڑی گئی ہیں، تو اب یہ وہ بھی لیا جا رہا ہے، یا تو باقی مدت کے لیے الیکشن ہو رہے ہوتے تو بالکل ہو جاتے، اسی اسمبلی سے ہو جاتے، لیکن یہ بالکل اگلے 5 سال کے لیے ہو رہے ہیں، تو اس میں تو نہ تو ووٹرز گنے جا رہے ہیں اور نہ ہی نئے حلقے بنے ہیں، پرانے حلقوں پر پرانے ووٹرز لسٹوں پر الیکشن ہوں گے، تو یہ ایک بالکل نئی صورتحال ہے۔ بہرحال سپریم کورٹ کو اس کی تشریح کرنی ہوگی، سپریم کورٹ کو یہ بات بھی سامنے رکھنی ہوگی کہ اگر ایسے عالم میں اسمبلی ٹوٹتی ہے اور اس کے بعد 5 سال کے لیے اسمبلی کا انتخاب ہوتا ہے یا مانا جاتا ہے، میں تو کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے کہ باقی مدت جو بچی ہوئی اس مدت کے لیے کرا لیں آپ، اور پھر کوئی اسی اسمبلی سے اسی ووٹر لسٹ پر کرا لیں، انہی حلقوں پر کرا لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اوکے، اگر اجازت ہے کے لیے کرانے ہیں تو اس کی شرط ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ بریک پہ جانے سے پہلے علی زیدی صاحب، یہ الیکشن ہو جائے، سب سے اہم بات تو یہ بتا دیں کہ کیا سب مان لیں گے رزلٹ الیکشن کا؟ پہلے کوئی لا عمل نہیں ہونا چاہیے کہ ایسا طریقہ کار ہو کہ ہم مانیں گے رزلٹ۔ یہ سوال خان صاحب سے بھی پوچھا کہ یہ پری میچور ہے، الیکشن فری اینڈ فیئر ہوں گے تو کیوں نہیں مانیں گے، ساری دنیا کو نظر آئے گا، لیکن بیفور دی الیکشنز اگر الیکشن سے پہلے ہمیں اتنی اوپن بائسنس نظر آ رہی ہے تو ہم اس کو یعنی کہ آپ بعد میں بولیں گے کہ جی آپ نے پہلے کیوں نہیں اٹھایا،
اس لیے ہم سارے پاکستان میں ہر ایک کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ تماشا کیا ہو رہا ہے الیکشن سے پہلے، اور الیکشن کو ہم جس طرح مینیج کرتے ہیں ہمیں سب کو پتا ہے کہ یہ تماشا کیا ہوتا ہے. نہیں مانیں گے بڑے الیکشن مزے کی سے. بات انہوں نے کی ہے. یہ تو پھر اہم بات ہے نا کہ کچھ چیزیں کچھ یہ جو ڈیسائیڈ سینسس کرنے کی بات پہلے. ہو رہی ہے نا، یہ ذرا کلیئرٹی میں دے دوں. جو سینسس کی بات ہو رہی ہے نا، جو سینسس یہ ہمارے زمانے میں شروع ہوا تھا. آپ کو شاید میں پہلے بھی اس کمیٹی میں مجھے چیئر کرنے کو کہا گیا تھا. ڈاکٹر فہمیدہ مرزا بھی تھیں اس کمیٹی میں، زبیدہ جلال صاحبہ بھی تھیں منسٹرز. کیبنٹ کمیٹی تھی، سب کمیٹی بنائی تھی کیبنٹ میں. اس میں قادری صاحب بھی تھے اور امین الحق صاحب بھی تھے. اور ہم نے درجنوں میٹنگ کی ہیں اسٹیٹسٹکس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ. اس کے بعد ہم نے یہ پورا پروسیس لایا. اس کے بعد یہ سی سی آئی کے اندر گیا، اور بٹوین دیٹ یہ پیپلز پارٹی والے جا کے ایم کیو ایم کے دفاتر پہ کہتے تھے ہو بالکل جی سینسس دوبارہ ہونا چاہیے. اور سی سی آئی کی میٹنگ میں مراد علی شاہ بدل گیا. نہیں جی کیا ضرورت ہے. میں نے ان سے پھر فائنلی سوال پوچھا، بتا دیں آپ یہ بتا دیں کہ آپ کو اعتراض اسپیسیفک اعتراض کس پہ ہے. اس پہ وہ اور ناراض ہو گیا. پھر جمہوریت کا تقاضا ہے، میجورٹی نے کہا کہ جی ہونے چاہیے، پھر یہ ہوئے. اس کے بعد اسد عمر صاحب نے ایک کمیٹی بنائی، کیونکہ پلاننگ ڈپارٹمنٹ کے اندر آتا ہے. فنڈنگ کی اکتوبر نومبر میں شروع ہونا تھا، تھوڑا سا ڈیلے ہوا. یہ آ کے بیٹھے اپریل میں، اور اب آ کے کر رہے ہیں یہ بہانہ بنانا چاہتے ہیں الیکشن کو ڈیلے کرانے کا. اوکے، آپ کا پوائنٹ آ گیا. مجھے بریک پہ جانا ہے. we'll take a break and we will be right back. ویلکم بیک. علی زیدی صاحب، جیل بھراؤ تحریک کا اصل مقصد تو الیکشن کی ڈیٹ حاصل کرنا تھا. اب جب معاملہ سپریم کورٹ کی طرف چلا گیا ہے تو اب اس تحریک کا کیا ہوگا؟ دیکھیں، ہمارا صرف الیکشن کی ڈیٹ حاصل کرنا نہیں تھا. ہمارا اصل مقصد تھا عوام کو بتانا کہ ہم ان سے ڈرتے نہیں ہیں، خوف کے بت توڑیں گے. وہ ہم نے آج دکھا دیا کہ ہماری جو ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ خود چلے گئی، اور کارکنانوں کی بڑی تعداد ان کے ساتھ تھی. یہ دیر آر مینی آبجیکٹیو، بہت سارے آبجیکٹیوز ہوتے ہیں، اور کوئی بھی رزلٹ کو پانے کے لیے بہت سارے آبجیکٹیوز کو استعمال کرنا پڑتا ہے. اور یہ ایک ہماری اسٹریٹجی کا حصہ ہے. تو یہ ابھی جب تک کھلی رہے گی، جب تک چلتی رہے گی، جب تک ہماری پارٹی کی لیڈرشپ بیٹھے خان صاحب کے ساتھ بیٹھ کے پھر ہم فیصلہ کریں گے. ان دا مین ٹائم اس کو جو اقدام ہے سپریم کورٹ کا، ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں، اور ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمیشہ کی طرح جو اعلیٰ ترین عدالت ہے پاکستان کی وہ آئین اور قانون کے دائرے میں اچھا فیصلہ سنائے گی. رائٹ. اچھا کس کے لیے ہوگا فیصلہ؟ بٹ کم ٹو یو صاحب شاہ کے صاحب، خبریں پھر آئیں دوبارہ کہ خان صاحب کو گرفتار کرنے جا رہے ہیں. آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ اچھا فریہ، ایک چھوٹی سی بات پیچھے سے منسلک، کیونکہ یہ بات ہو رہی ہے، سارے سن رہے ہیں، کانسٹیٹیوشن کی بات ہے. تو اسمبلی کی مدت 5 سال ہوتی ہے، اور جب بھی وہ تحلیل ہوگی، وہ خواہ مہینے بعد ہو جائے یا 2 مہینے بعد ہو جائے یا 4 سال بعد ہو، دوبارہ جب الیکشن ہوگا تو وہ 5 سال کے لیے ہوگا. اسمبلی یہ نہیں ہوگا کہ اگر وہ 2 سال پہلے ہو جاتی ہے تو بقیہ مدت کے لیے دوبارہ الیکشن ہوگا. یہ کانسٹیٹیوشن بالکل واضح ہے، قومی اسمبلی میں بھی، صوبائی اسمبلیوں میں بھی. اس لیے یہ ایمبیگوٹی نہیں رہنی چاہیے. دوسرا، صرف سینیٹرز کے لیے ہے، وہ بھی اس صورت میں کہ اگر ان کی مدت 3 سال سے جتنی بھی بقیہ مدت ہوگی، اگر ایک سینیٹر ریٹائر ہو جاتے ہیں، 6 سال ڈیتھ ہو جاتی ہے یا ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں، تو 6 سال کے لیے سینیٹر آتے ہیں. اگر وہ ان کی جگہ پہ جب نیا انتخاب ہوگا تو وہ سینیٹر بقیہ مدت کے لیے ہوگا، وہ پورے 6 سال بقیہ جتنا بھی رہتا ہے وہ پورے کرے گا. اسی طریقے سے صدر مملکت کے لیے بھی یہ ہے، اگر وہ 2.5 سال سے پہلے ریٹائر ہو جاتے ہیں یا اپنا عہدہ چھوڑ دیتے ہیں، تو جب ان کا انتخاب ہوگا تو پھر وہ بقیہ مدت کے لیے ہوگا. اور اگر 2.5 سال کے بعد ہاف مدت سے زیادہ پہ وہ ریٹائر ہوتے ہیں یا وہ فارغ ہو جاتے ہیں، تو پھر بقیہ جو الیکشن ہوگا وہ پھر پورے 5 سال کے لیے ہوگا. تو قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں میں ایسی کوئی قدغن نہیں ہے. یہ ایک میں تھینک یو، امپورٹنٹ انفارمیشن ہے جو آپ نے شیئر کی ہے. خان صاحب گرفتار ہو سکتے ہیں کوئکلی پہ؟ 2 منٹ رہ گئے ہیں. عمران خان صاحب کو گرفتاری کی بالکل خواہش بھی ہے، کوشش بھی ہے، پلاننگ بھی ہے، اور وہ اب تک تو بچے ہوئے ہیں. لیکن اگر وہ گرفتار ہو بھی جاتے ہیں تو میرا خیال ہے پولیٹیکلی فائدہ جو ہے وہ خان صاحب کو ہی پہنچے گا اگر ان کی گرفتاری عمل میں آتی ہے. کیونکہ اس وقت جو عوام کا وہ چارج ہوا ہوا لوگ ان کے ساتھ ہیں، جتنے بھی سرویز آ رہے ہیں وہ یہی ہیں کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف مقبولیت کی طرف جا رہی ہے، اور 14 جماعتی اتحاد کو
وہ حیثیت حاصل نہیں ہے، اس لیے وہ گرفتار ہوتے ہیں. ان پہ جو بھی ایکٹ کیا جائے گا اس سے ان کی مقبولیت میں اضافہ ہوگا، ان کے سیاسی طور پہ کوئی نقصان نہیں ہوگا. رائٹ. سو لغائی صاحب، کیونکہ آپ سول ملٹری پہ بڑا آپ کی گرپ ہے، یہ جو 61% پاکستانی تو فوری الیکشن چاہتا ہے لیکن 37% قومی حکومت یا اتحادی حکومت چاہتے ہیں، یہ بڑا خطرناک نہیں ہے؟ میرے خیال میں پاکستان میں سروے جو ہوتے ہیں وہ فراڈ ہوتے ہیں، گیلپ کے ہوں یا کسی کے بھی ہوں. سروے کبھی بھی میں ان کو کبھی نہیں مانتا ہوں. اور پھر میں نے دیکھتا رہا ہوں پچھلے 50-55 سال سے، میں اپنے خود دیکھ رہا ہوں، اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ سروے کیسے کرائے جاتے ہیں. مارشل لا دور میں ہوتے تھے کہ جناب وہ پاکستان کی 90% آبادی جو ہے وہ چاہتی ہے ضیاء الحق کو. آپ نے وہ ریفرینڈم بھی دیکھ لیا تھا اور اس سے پہلے وہ سروے بھی دیکھ لیے تھے کس طرح سے سروے فراڈ ہوتے ہیں. سروے اور عوام تو کی پھر رائے اگر کوئی آپ کا اوپینین ہے کہ فراڈ ہے تو پھر کیوں کوئی یہ رائے بنانا چاہتا ہے؟ وائی؟ ہاں، اس لیے کہ وہ چاہتے ہیں کہ نتائج ایسے آئیں کہ جس کے تحت یہ سمجھا جائے کہ خان صاحب بہت پاپولر ہیں. میرے نزدیک وہ انتہائی غیر مقبول ہیں اور الیکشن میں بھی یہ ظاہر ہوگا کہ وہ انتہائی غیر مقبول ہیں. اور لوگ بالکل. مجھے ریپ اپ کرنا ہے. علی زیدی، آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں اپنی غیر مقبولیت کے بارے میں؟ یو موسٹ ویلکم. ایک لغاری اتنا غیر مقبول شخص ہے وہ کہ وہ ایک جلسہ کرتا ہے یا خالی کورٹ جاتا ہے تو لاکھوں آدمی ساتھ جاتے ہیں، پورا شہر بند ہو جاتا ہے. یا اللہ مجھے بھی ایسا غیر مقبول بنا دے. Okay, we have to wrap it up here, gentlemen. Thank you so much for being on the program. اہم ڈیولپمنٹ تھی آج سپریم کورٹ کی. کل یقیناً ایک اہم دن ہے پولیٹیکل لینڈسکیپ میں، ہم آپ کو ضرور اس پہ اپڈیٹ کریں گے. ڈو ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.